السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اخلاص پارہ نمبر 30، سورہ اخلاص کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، احد ایک ہے، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد اللہ ہی بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ اس کی کوئی نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کے لیے کفواً برابری کرنے والا احد کوئی ایک بھی۔ با محاورہ ترجمہ، کہہ دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ کبھی کوئی ایک اس کے برابر کا ہے۔ سورہ اخلاص کی تفسیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ اخلاص جو ہے، اخلاص کا معنی خالص، اللہ کے لیے، اللہ کا تعارف، جس میں یہ مکی صورت ہے۔ اس کی 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے، یعنی تعارف کروائیے۔ تو اللہ عز و جل نے قل هو اللہ احد نازل فرما دی۔ اس صورت کے متعلق صحیح حدیث میں بہت سی اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو قیام اللیل میں قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے سنا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اسے کم سمجھ رہا ہے، چھوٹی سمجھ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، یعنی 3 حصے کیے جائیں تو یہ 1 حصہ بنتا ہے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ وہ نماز میں اپنی قرات میں قل هو اللہ کے ساتھ ختم کرتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ لوگوں نے اسے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ سوتے وقت اور دوسرے اوقات میں معوذتین یعنی فلق اور ناس کے ساتھ ملا کر یہ سورت پڑھنے کی حدیث میں معوذتین کے شروع میں اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی ہم پڑھیں گے اس کی فضیلت۔ قل هو اللہ احد، یعنی اگر ہم اس کو 3 باری پڑھیں گے نا اس سورت کو، تو قرآن مجید ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے سوال کیا، اللہ ایک ہے، احد، اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے 3 معنی ہم کہہ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ ایک ذات ہے، یا 2 یا 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ ایک ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ صمد، یعنی وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا اللہ صمد کا؟ کہ وہ جو ہستی ہے نا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو صرف اللہ کی ذات جو ہے نا، وہ اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں کسی بھی کام کے لیے، بلکہ باقی لوگ سارے اس کے محتاج ہیں، سارے کے سارے لوگ اسی کی محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد سے مراد یہ ہے کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ تو بہت سے لوگ اللہ کی اولاد بھی بنا دیتے ہیں، اس کی بیٹیاں بناتے ہیں، بیٹے بناتے ہیں،
یہ تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ تو ایسے یہ اللہ نے ان کی ان باتوں کی، ان کے اس عقیدے کی یہاں پہ ان کو عقیدے کو رد کر دیا ہے کہ اللہ کی ذات تو اکیلا ہے، اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو تو اولاد کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ان کو بڑھاپا آتا ہے یا ان کو کمزوری آتی ہے، بیماری آتی ہے۔ اللہ کو تو ایسا کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ ہوتا تو وہ کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے بیوی کی یا بچوں کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ کی ذات کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کی ذات کی برابری نہیں کر سکتا، کچھ بھی کر لے کوئی بھی، اللہ کی ذات کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ سورہ جو ہے نا اخلاص، اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ علیہ السلام اس کو سنتوں میں اکثر پڑھا کرتے تھے، صبح کی، مغرب کی، تو کیونکہ یہ توحید والی ہے، مکمل جامع توحید ہے، اس میں اللہ کا مکمل تعارف ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت اتنی ہے۔ سورہ الاخلاص مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔